بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست ایک بار پھر بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو تشویشناک ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شہباز شریف کا اچانک لندن میں رک جانا، یعنی پہلے وہ مصر سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، اور پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے لندن چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کل نواز شریف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے واپسی کی اجازت لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کی سنیں تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ مصر سے لندن فیملی کے ساتھ کھانا کھانے آئے ہیں۔ دوسری طرف جنرل باجوہ بھی اس وقت لاہور میں ہے اور صدر پاکستان عارف علوی بھی اس وقت لاہور میں ہے۔ حالانکہ دونوں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن دونوں نے ملاقات کرنی ہے لاہور میں۔ پھر صدر عارف علوی نے جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کے بعد عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر عمران خان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ انہیں اس وقت وزیر اعظم والا پروٹوکول، یعنی وزیر اعظم والی سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ زمان پارک کی سڑکوں پر کانٹے دار رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی پر اسپیشل کمانڈوز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ان کے گھر کی دیواروں کے ساتھ ریتوں والی بوریاں لگا دی گئی ہیں۔ ٹوٹلی ان کے گھر کو بوم پروف بنا دیا گیا ہے۔ گلگت اور KPK سے بھی کمانڈوز آ گئے ہیں، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تھریٹ الرٹس ہیں، کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان پر ان کے گھر کے اندر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھریٹ الرٹس تو کب سے آ رہے ہیں، یہ فکر اب کیوں ہوئی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو عمران خان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو فل پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں، آپ کو وزیر اعظم والا پروٹوکول دے رہے ہیں تاکہ عمران خان ان پر اعتبار کر سکیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نواز شریف سے بات نہیں بنی اس لیے عمران خان کی جان اب بہت قیمتی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہیں، یہ غلطی ہو گئی تو پھر جان نہیں چھوٹے گی۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک چال ہے کہ بھائی ہم تو سیکیورٹی دے رہے تھے، ہمیں تو فکر تھی عمران خان کی جان کی، امپورٹڈ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان میں ہیں، وہ برطانوی شہری ہیں۔ صرف برطانوی شہری ہی نہیں، ان کی ماں برطانیہ کی رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی تک تو دنیا کو دھوکہ دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان میں شرمناک ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ نہیں جی گولیاں 4 نہیں تھی 3 تھیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، شیم فل۔ نہیں جی گولی تو لگی ہی نہیں، یہ تو اس کے بلیڈز تھے، یہ تو اس کے شارپنرز تھے۔ یار آپ کو ایک کانچ کا ٹکڑا بھی لگ جائے نا، وہ بھی آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، زہر پھیل سکتا ہے، پین ہوتا ہے۔ وہ بہادر آدمی، اسے گولی لگی اور وہ مسکراتا ہوا نیچے اترا اور وکٹری کا نشان بنایا۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جو کبھی کمر درد کی وجہ سے عدالت نہیں جا سکتے، کبھی نزلہ زکام کی وجہ سے ایئرپورٹ سے واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ بڑے میاں صاحب تو علاج کرانے گئے تھے، اب کیا بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے؟ معافی تک نہیں مانگی قوم سے کہ ابھی تک ہم آپ کو بے وقوف بناتے رہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر وہ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ شرائط بنوانی تھی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنی گولیاں لگی ہیں یا لگی بھی ہیں یا نہیں لگی۔ آپ کے ملک کے اندر ایک عالمی لیڈر ہے، اس پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، آپ اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ آپ کے ملک میں کوئی دوسرے ملک کا صدر یا وزیر اعظم کیسے آئے؟ اسے بھی چھوڑیں، کوئی انویسٹر آ گیا تو اسے آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ جب آپ عمران خان کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، اس کی جان جا سکتی تھی۔ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ میں لوگ نہیں آ رہے تھے، اس لیے عمران خان نے کہا کہ چلو یہ کام کرواتے ہیں تاکہ لوگ آئیں۔ نارملی تو لوگوں میں خوف پھیل جانا چاہیے تھا۔ اس حرکت کے بعد لوگوں کا لانگ مارچ میں نہیں آنا بنتا، اور پھر اگر لانگ مارچ میں لوگ نہیں تھے تو آپ نے کیوں ہر حد پار کر دی تھی لانگ مارچ کو روکنے کی؟ اسے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت تھی؟ اس نے آپ کو ضمنی انتخابات میں بتا دیا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا مقبولیت ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دھاندلی کرا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے 13 جماعتیں ساتھ مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو اسے یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینی ویز، ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی تک تو یہ دنیا کے سامنے بڑی بے شرمی سے جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، امریکہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لیکن اب عمران خان کے بیٹے ہیں پاکستان میں،
اگر ان کے سامنے خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر دنیا ان کی سنے گی، کیونکہ وہ برطانوی ہیں، گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ اٹھا کہ جب پوسٹ مارٹم میں کسی تشدد کا ذکر نہیں ہوا تو تصاویر کس نے لیک کی جن میں یہ بتایا گیا کہ نہیں جی بدترین تشدد ہوا ہے، اور پھر نواز شریف کو کیوں منایا جا رہا ہے؟ اگر اقتدار دینے والے آپ ہیں تو پھر اس کی کیا مجال کہ وہ آپ کی بات نہ مانے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو ایک بھگوڑا ہے جو وہاں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اس پر کیوں اتنا ڈیپینڈنٹ ہیں؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ یا تو وہ بلیک میل کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی راز ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی عالمی طاقت ہے، یا یہ دونوں وجوہات ہیں۔ اس کے بعد آج اقرار الحسن صاحب کینیا جاتے ہیں اور وہ وہاں سے کھوج کر 3 بلٹس نکالتے ہیں جو ارشد شریف کو لگی ہیں، یعنی کمال ہے۔ دنیا بھر کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، خفیہ ایجنسیاں سب فیل ہو گئے اقرار الحسن کے سامنے۔ کون ہے اقرار الحسن صاحب؟ باقی سب کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان سے بھی آئی بی اور ایف آئی اے کی طرف سے ٹیم گئی، ان کو یہ بلٹس کیوں نہیں ملے؟ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے وہاں بلٹ سنبھال کر رکھی تھی کہ اقرار الحسن صاحب آئیں گے تو انہیں یہ بلٹس ملنی چاہیے۔ تماشا کہ دیکھو بلٹس ہی لگی ہیں، کینین پولیس سچ کہہ رہی ہے۔ اور آخر میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فوج کی طرف سے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے ایک سمری جانی ہوتی ہے حکومت کو۔ نارملی 5 نام ہوتے ہیں جن میں سے حکومت ایک سلیکٹ کرتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اس بار 3 نام بھیجے جائیں گے، کیونکہ چوتھا نام جنرل فیض حمید کا ہے۔ حالانکہ نون لیگ نے جنرل فیض حمید کو کسی صورت بھی تقرر نہیں کرنا، لیکن رسک کیوں لیں؟ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کی بات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے میسیجز کو پہنچاتے رہیں۔